اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا چھٹا پارہ، سورۃ نساء جاری ہے۔ آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152۔ یہ خوبصورت آیات اس خوش قسمت معاشرے میں امن اور رواداری پیدا کر دیں گی جو ان پر عمل کرے گا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ سوسائٹی میں برائی کی تشہیر ہو، اس لیے لوگوں کی بری عادات اور کاموں کا کھلم کھلا ذکر ممنوع ہے۔ صرف ایک مظلوم شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے، اگرچہ اس میں کسی کے برے فعل کا ذکر ہی کیوں نہ ہو، مگر صرف ان لوگوں کے سامنے جو اس ظلم کا مداوع کر سکیں۔ اللہ بندوں کو معاف فرماتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ بندے بھی دوسروں کو معاف کریں اور ظلم کا تذکرہ نہ کریں، یہ بہتر ہے۔ یہ حکم منافقین کے لیے سخت عذاب کے ذکر کے بعد آ رہا ہے، سو اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ داروغہ بن کر دوسروں کو منافق کا لیبل نہ لگانے لگ جائیں، اس لیے یہ حکم دیا۔ مدینہ میں کئی قسم کے منافق تھے، مگر اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں 9 سال کی مہلت دی کہ خود کو صحیح کر لیں۔ قرآن ان کے دلوں کا حال کھول رہا تھا، مگر عام انداز میں۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے ان کا سب کچا چٹھا کھول دیا اور ان کو مسلمانوں سے کاٹ ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور اللہ نے وحی کے ذریعے ان پر منافقین کے نام ظاہر کر دیے تھے۔ ہم آج کل کسی پر فتویٰ صادر نہیں کر سکتے، ہم صرف قرآن اور حدیث سے منافقوں کی صفات بیان کر کے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ خود اپنا محاسبہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگیں کہ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچائے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم خود کو بہتر بنانے کی تاحیات کوشش جاری رکھیں۔ منافقین یا تو یہود میں سے تھے یا ان سے گہرے تعلقات رکھتے تھے، اس لیے اللہ اہل کتاب کے منکرانہ رویے کا بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ اہل کتاب اور منافقین کے بارے میں یہ حقائق اس وقت آ رہے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی سال تک بہت خلوص سے اور بہترین طریقے سے دعوت دے کر ان پر اتمام حجت کر دیا تھا۔ ہم کسی پر حجت تمام کر نہیں سکتے، اس لیے ہمارا کام صرف بہترین انداز سے دعوت دینا ہے اور جج کرنا اللہ ہی کا کام ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے اور وہی فیصلہ فرمائے گا۔ آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 162 میں یہود کے شرمناک جرائم کی فہرست بیان کر کے ان کو شدید ملامت اور وعید ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اچھے لوگوں کی تعریف بھی ہے۔ آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 175 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل کے جو معجزات کے احمقانہ مطالبے پر آپ دل گرفتہ نہ ہوں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سلسلے کی ایک کڑی تھے، اور اہل کتاب اور وحی اور رسالت سے اہل کتاب جو تھے وہ وحی اور رسالت سے ناشنا نہ تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بے وجہ مطالبہ کرتے رہے اور یہی رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روا رکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کے طریقے میں کوئی کمی نہ تھی، مگر ان کے دل شرک، تکبر اور بہت سی بیماریوں سے آلودہ تھے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور یہ آپ کی تسلی کے لیے کافی تھی۔ اہل کتاب کو اپنے دین میں غلو سے منع فرمایا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پرخلوص بندے تھے اور اس بات میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے۔ جو کوئی اللہ کی عبادت اور بندگی پر شرمندہ ہوتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور ایک دن نتیجہ بھگتے گا۔ آخر میں تمام انسانوں کو اور بنی اسرائیل کو اسلام اور اللہ کی اطاعت قبول کرنے کی دعوت ہے۔ آیت 175 ہے، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں اللہ داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ کی ہدایت بخشے گا۔ اے اللہ، ہمیں سچا اور اخلاص والا ایمان عطا فرما اور ہمیں اپنی ہدایت کو مضبوطی سے تھامنے والوں میں شامل کر، آمین۔ پھر آخری آیت ضمیمہ ہے وراثت کے احکام کے بارے میں۔ سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ، آل عمران اور النساء میں اللہ نے اہل کتاب پر اپنے احسانات اور جواب میں ان کی سرکشی اور جرائم کا ذکر کیا ہے۔ تمام صورتوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اب اللہ کے پسندیدہ نہیں رہے اور مسلم امت کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ اس امت وسط کو اس کے فرائض بتائے گئے تاکہ وہ اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگیوں کو اس کے مطابق منظم کر سکیں۔
سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے میثاق لے رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ یہود و نصارہ کی عہد شکنیوں کا ذکر ہے تاکہ مسلمان ان کی پیروی سے پرہیز کریں۔ اس سورہ میں کچھ حتمی اور اہم احکام بھی دیے گئے۔ آیت 105 میں مسلمانوں کو اپنے تمام عہد اور میثاق نبھانے کی تاکید ہے۔ ان میں وہ تمام عہد شامل ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہماری معاشرتی اور قومی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اللہ سے ہمارا ایمان اور شہادت کا عہد جو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں۔ اس کے بعد حلال جانوروں کی تفصیل، مگر احرام کی حالت میں ان کا شکار ممنوع ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کی حدود کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ آج کل ہمیں یہ کوئی امتحان نہیں لگتا، مگر اس زمانے میں جب احرام کی حالت میں دنوں سفر میں رہتے اور ان کو شکار کی ضرورت ہوتی تو ان کے لیے آزمائش تھی۔ پھر ایمان والوں کو ہدایت ہے کہ شعائر الہی کی بے حرمتی نہ کریں، نہ محترم مہینوں کی، نہ قربانیوں کی، نہ پٹے بندھے ہوئے منتوں کے جانوروں کی، نہ بیت اللہ کے عازمین کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب بن کر نکلے ہیں۔ کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، تم نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، گناہ اور تعدی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سخت پاداش والا ہے۔ اللہ کی رحمت کہ ابھی مسلمانوں کو بدلہ لینے سے اور تعدی سے روک رہا ہے۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں حرام جانوروں کا ذکر اور بیچ میں بشارت کہ اللہ نے اپنا دین مکمل اور پرفیکٹ کر دیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی تھی۔ پھر اس کے آگے کچھ اہم نکات ہیں کہ اہل کتاب کے کھانے میں ہم صرف حلال چیزیں ہی کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ حکم حلال اور حرام کی تفصیل کے بعد آیا ہے۔ جیسے شراب اور خنزیر ان کے دسترخوان پر حلال نہ ہوگا، گوشت بھی ذبیحہ کے بعد حلال ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں میں بھی پاکیزہ اور عفت والی عورتیں ہی حلال ہیں۔ آیت کے آخر میں ایمان کی حفاظت کی تاکید ہے کیونکہ ایسی شادیوں میں خطرہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6 وضو اور تیمم کے احکام ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 11 میں یہ آیات میثاق کے بارے میں ہے جو اللہ نے مسلمانوں سے لیا ہے۔ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو گواہی دیتا ہے توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ یہ میثاق ہے کیونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت زندگی کے ہر لمحے میں ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن میں بار بار آیا ہے، اور ایمان یہ ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا۔ یہ عہد ہم نے اس ذات سے کیا ہے جو سینوں کے راز بھی جانتا ہے اور اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ نماز ہمیں یہ عہد تازہ کراتی رہتی ہے۔ آیت 8 میں اللہ مسلمانوں کو اپنی ذاتی اور معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف کا علمبردار بننے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ عدل غالب اور ان کی زندگیوں کا اٹوٹ انگ ہونا چاہیے۔ انہیں کسی بھی حالت میں عدل سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی۔ صرف خوف خدا کے حامل لوگ ہی اس درجے کا عدل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے علم کی وسعت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ظاہر و باطن سب سے باخبر ہے۔ یہ عمل ان کو جنت میں ہمیشہ کی خوشی عطا کرے گا۔ یقین دہانی کے لیے اللہ مومنوں کو اپنے قریبی احسان کی یاد دہانی کراتا ہے جب اس نے ان کو صلح حدیبیہ کے وقت قریش کی دست درازی سے بچایا۔ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے جو ان کی ہمیشہ مشکلوں میں مدد فرماتا ہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 میں اللہ یہود اور نصارہ کو وہ میثاق یاد دلا رہا ہے جو ان سے لیا گیا اور انہوں نے سرکشی سے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس غداری کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ اس بات سے مقصد مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ اس طرح ان کی پیروی سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 میں اہل کتاب کو ان کے عمل پر سخت تنبیہ اور ان پر لعنت کی وجوہات کی تفصیل ہے۔ ان کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے جو انہیں باہمی اختلاف اور ذہنی انتشار کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لائے گا۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 میں یہود کو ان کی تاریخ کے ایک اہم واقعے کی یاد دہانی ہے۔
مصر سے معجزانہ نجات کے بعد اللہ نے ان کے لیے صحرا میں من و سلوہ کی نعمت کا بندوبست کیا، مگر انہوں نے اور کھانے کی فرمائش کی، جس پر ان کو ایک بستی یعنی فلسطین میں جا کر اس کو فتح کرنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل جو تھے صدیوں مصریوں کے غلام رہ کر روحانی اور اخلاقی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے لڑائی سے انکار کر دیا۔ سوائے 2 متقی بندوں کے اللہ نے سزا کے طور پر 40 سال انہیں صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، جس دوران موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور پھر ایک نئی نسل صحرا کی کھلی اور سخت فضا میں پروان چڑھی اور اس میں کچھ شجاعت آئی۔ انہوں نے علاقہ فتح کیا اور ایک حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان کی بزدلی کی تصویر دلچسپ انداز میں آگے بیان ہوئی ہے۔ پھر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 میں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان ہوا۔ یہ باتیں غور طلب ہیں کہ اللہ کا عہد پورا کرنے کے لیے اس کا خوف ضروری ہے، جیسا کہ حابیل نے قابیل سے کہا کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوئی نیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ سخت مصیبت اور آزمائش میں حق پر جمع رہا۔ لوگ اللہ کے عہد کو جذبات اور شہوات کی زد میں آ کر توڑتے ہیں۔ حسد، غصہ، نفرت شیطان کے اکسانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی حسد نے قابیل سے حابیل کا قتل کروایا۔ انسانوں کو فطری اور الہامی طور پر صحیح اور غلط کی پہچان عطا کی گئی، جس کو اللہ کی وحی جلا بخشتی ہے۔ قابیل کو احساس تھا کہ یہ کام گناہ ہے، پھر بھی جذبات کے غلبے سے کر گزرا۔ جس طرح شیطان کو اللہ کی طاقت کا ادراک تھا، مگر حسد اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی۔ آیت نمبر 32 سے آیت 40 میں قابیل کے سب سے پہلے قتل کے بعد سے اللہ نے تمام انبیاء کو اس کے گناہ کبیرہ ہونے کی وحی کی کہ قتل ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ بنی اسرائیل کو یاد کراتا ہے کہ یہی حکم ان کے صحیفوں میں بھی ہے کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، اور ایک جان بچانا تمام انسانوں کو بچانے کے برابر ہے۔ قصاص کا قانون تمام انسانوں کی زندگی کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اس کے نہ ہونے سے سب انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آیت 33 میں اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرنے والوں اور مفسدین کی سزا کا بیان ہے۔ صرف وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہوں گے جو گرفتاری سے قبل توبہ کر لیں۔ اس کے بعد چوری کی حد کا بیان ہے کہ یہ قوانین جو ہیں صرف ایک حکومت کے ذریعے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتے، چاہے انفرادی طور پر یا گروپ بنا کر۔ آیت 41 سے آیت 50 میں اس سورہ کے نزول کے وقت یہود میں ان کی عدالتیں موجود تھیں ان کے فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ عدالتیں کرپٹ تھیں اور رشوت عام تھی، اور فیصلے عوام کی خواہشات پر مبنی ہوتے، نہ کہ تورات کے احکام پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم معاشرے کے سربراہ تھے اور ان کے معاملات میں فیصلہ فرماتے۔ منافقین اور یہودی مفاد پرست اور موقع شناس تھے، اور یہودی عدالتوں میں اپنے من پسند فیصلوں کے لیے جاتے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم فیصلے کی امید ہوتی تو وہاں آ جاتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں اور یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ قرآن کو مہیمن کہا گیا، یعنی دوسری کتابوں پر نگہبان۔ قرآن آخری اور محفوظ صحیفہ ہے۔ مسلمانوں کو نیکیوں میں سبقت پر اکسایا گیا، اس لیے کہ وہی نجات کا وسیلہ ہے۔ آیت 44، 45 اور 47 میں ان لوگوں کو جو کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے بالترتیب کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا۔ یہ بات ہمیں خوفزدہ کرتی ہے، مگر ہم اپنے ذاتی فیصلہ قرآن کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔ حدود اور قوانین حکومتی عدالتوں کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں، اور ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر فساد برپا نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن اور سنت کی دعوت دے کر معاشرے میں اللہ کا خوف پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر لوگ خود اللہ کے قوانین لاگو کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ کام پرامن جد و جہد سے ہو سکتا ہے اور ہتھیاروں اور دہشت گردی سے نہیں۔ مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا گیا۔ یہ حکم اس وقت آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال ان کو دعوت دے چکے تھے اور وہ انکار پر جمے تھے۔ آج کے دور میں یہ حکم اسلام کے کٹر دشمنوں پر لاگو ہوگا۔ باقی لوگوں سے ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے کہ ان کے خالق کا پیغام ہم ان تک پہنچا سکیں۔ اس کے بعد منافقین کی ایک اور شرارت کا ذکر ہے۔ وہ اذان کا مذاق اڑاتے کیونکہ وہ عبادت کے لیے بلانے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ اللہ ان کے اس رویے کی مذمت فرما کے ان کو اس سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ آیت 67 سے آیت 86 میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کسی خوف کے اپنا فرض ادا کرنے کا حکم ہے کہ اللہ آپ کو اہل کتاب کی سازشوں سے بچائے گا۔ اہل کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا کہ جب تک وہ اپنے صحیفے اور قرآن قائم نہ کریں گے اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ اللہ کسی خاص گروہ کی حمایت نہیں کرتا بلکہ ان کی کرتا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں کا ذکر ہے پھر آگے، اور ان کے جرائم کی تفصیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہود مسلمانوں کی عداوت میں نصارہ سے زیادہ شدید ہیں۔ آخر میں نصارہ کے نیک لوگوں کی تعریف ہے جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا اور جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً اللہ کے کلام کی حیثیت سے پہچان لیا اور ایمان لے آئے۔ اے اللہ ہمارے اندر اپنی پسندیدہ صفات پیدا کر اور اپنی رحمت اور لازوال نعمتوں کا حقدار بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔